اور اب ہم آتے ہیں خصوصیات کی طرف. ظاہر بات ہے جب بات ہو رہی ہے کہ ایک حکومت ہوگی اور ایک مہدوی معاشرہ ہوگا اور وہ ہوگا بھی جہانی، تو اس کی کچھ خصوصیات ہمیں سمجھنے میں آپ کی گفتگو سے مدد ملے گی. ہم آپ کے منتظر. جی بالکل، بہت اچھا تبیین کیا آغا صاحب نے. اور کچھ ان خصوصیات کی طرف اگر دیکھا جائے تو آغا نے عناوین کے طور پہ اشارہ بھی کر دیا کہ جو اس معاشرے کی جہانی ہونے کو ثابت بھی کر رہی ہیں. فقط بعض جزئیات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ سب سے پہلی جو خاصیت ہے، میں جلدی سے گزر رہا ہوں چونکہ ٹائم کے اس میں کہ سب سے پہلی جو خاصیت ہے وہ خود روشن ہے، کچھ باتوں سے واضح بھی ہوا کہ امام علیہ السلام اپنی اس حکومت کے اندر پورے عالم پر ایک مقتدر حاکم کے طور پر ہوں گے. یعنی زمین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو امام علیہ السلام کی حکومت سے جدا ہو، بلکہ پورے اس عالم پر امام کی حکومت ہوگی. اس کے حوالے سے متعدد جو ہے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ایک جملہ فقط میں یہاں پر کوٹ کرتا ہوں کہ یبلغ سلطان المشرق والمغرب، کہ ان کی حکومت جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہوگی. تو یہ ایک بارز جو ہے وہ خاصیت ہے اس کے اندر. دوسری خاصیت جیسے آقا نے اشارہ کیا، دین، آئین جو ہے، چونکہ الہی جب حکومت ہے، اقدار الہی لے کے آ رہی ہے اور توحیدی اقدار پر ہے، تو آئین بھی وہی الہی ہوگا. اور خدا کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور یہی وہ اسلام دین ہوگا، آئین ہوگا جس کے نظام پر امام علیہ السلام اس حکومت کو قائم کریں گے. کہ جزیات بھی ہیں اس کی کہ جیسے آقا نے کچھ اشارہ بھی کیا کہ لوگوں کے اندر تڑپ ہوگی اس آئین کی طرف، اور وہ خود اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے اس طرف جو ہے وہ آئیں گے. کہ اس کے حوالے سے امام علیہ السلام، جیسے میں چونکہ روایت یہاں پر کوڈ ہو جائے تو بہت ایک اچھی اس کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ یا مفضل، امام فرماتے ہیں اپنے صحابی کو کہ اے مفضل، لَيَرْفَعَ عَنِ الْمِلَلْ وَالْأَدْيَانِ الْاخْتِلَاف، اختلاف جو ہے تمام ادیان اور ملتوں سے ہٹ جائے گا. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ وَاحِدٌ، یعنی تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی آئین اور ایک ہی دین جو ہے اس حکومت کے اندر حاکم ہوگا. یعنی یوں سمجھیں کہ تمام کے تمام، یعنی غالبیت جو ہے، اگر کہیں پر ہمیں کچھ نظر بھی آئے گا ایسا کوئی مورد، چونکہ اختیار ہے اس حوالے سے، غالبیت جو ہے وہ یکتا پرستی کی ہوگی، توحیدی جو ہے وہ ایک رنگ ہوگا. اور یہاں پر جیسے آقا نے اشارہ کیا کہ عدل محور حکومت ہوگی، تو یہ عدل اس حکومت اور اس آئیڈیل نظام کی خاصیت ہے، اور وہ بھی یعنی ایک جہانی جو ہے وہ عدل محور حکومت ہوگی کہ زندگی فردی ہو چاہے اجتماعی، اور جتنے آپ پہلو نظر میں رکھ سکتے ہیں، اس اقتصادی ہو، سیاسی ہو، ثقافتی ہو، تمام پہلوؤں میں جو ہے وہ یہ عدالت حاکم ہوگی. اور وہ معروف جملہ ہم مختلف گفتگو میں پیچھے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، کہ امام علیہ السلام اس زمین کو پر کر دیں گے عدل و انصاف کے ساتھ، کما مولیت ظلم و جورا. جس طرح امام کے ظہور سے پہلے اس زمین میں ظلم اور ستم کا ایک غلبہ ہوگا، اسی طرح وہاں پر عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا. اور اسی طرح پھر جب عدل ایک معاشرے کے اندر آتا ہے تو عدل کی اپنی برکات ہیں کہ بعض روایات کے اندر ان برکتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اذا قام القائم حکم بالعدل، جب امام قائم ہوں گے، قیام کریں گے تو عدل کا حکم کریں گے. وارتفع فی ایامہ الجور، ظلم ختم ہو جائے گا. وامنت بہ السبل، دیکھیں یہ برکات ہیں عدل کی کہ راہیں امن ہو جائیں گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا، یہ اس کی برکات ہیں عدل محور ہونے کی کہ پھر زمین اپنی برکتوں کو جو ہے وہ باہر کرے گی، خارج کرے گی. رَدَّ كُلَّ حَقٍّ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور امام علیہ السلام تمام کے حقوق ان کو پلٹا دیں گے. تو عدل اس طرح یعنی جہانی طور پہ ہوگا. اور اسی طرح اسی معاشرے کی، مہدوی معاشرے کی ایک جو بہت اہم خاصیت دوسری بھی ہے وہ امنیت ہے، جو ایک اعتبار سے جیسے آپ نے کہا کچھ مادی خصوصیات ہیں، وہ مادی خصوصیات بھی در واقع سبب بنتی ہیں انسان اپنے معنوی عروج اچھے انداز سے کر سکے. تو یہی امنیت بھی تقریباً جو ہے وہ جہانی لیول پہ ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ ایک معاشرے کے اندر، ایک حکومت کے اندر اگر ایک حاکم کچھ اہداف لینا چاہتا ہے یعنی مختلف میدانوں کے اندر، تو سب سے پہلا جو مورد ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ پہلے اسے امنیت اس معاشرے کے اندر لانی چاہیے. تو لذا اس معاشرے کے اندر امنیت بھی جہانی ہوگی. اور میں یہاں پر ایک روایت کو فقط بیان کروں گا کہ جس سے یہ نمونہ سامنے آتا ہے کہ امنیت کس قدر جو ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر ہوگی کہ لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ. میں فقط ایک ٹوڑا پڑھ رہا ہوں ایک روایت کا، روایت مفصل ہے کہ جو کینے ہیں وہ عباد کے، مومنوں کے قلوب سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. وَاصْطَلَحَتِ السِّبَاءُ وَالْبَهَائِمُ، یعنی درندے صفت جتنے بھی یہ حیوانات ہیں، اس میں پھر توضیحات تفصیل میں کہا گیا ہے کہ یا انسان درندہ صفت ہو یا واقعی وہ درندہ ہو، یہ اور دوسرے جو محلی جانور ہوں گے یہ آپس میں رہ رہے ہوں گے.
اور حتیٰ تمشیہ، یہاں یہ جملہ مہم ہے کہ حتیٰ تمشی المرأۃ بین العراق الی الشام لا تضع قدمیہا الا علی النبات، کہ اگر ایک خاتون عراق سے شام جانا چاہے، پیدل جانا چاہے، تو اس کے دونوں قدم نہیں پڑیں گے مگر سبزے کے اوپر، یعنی پورا ارض جو ہے اور پوری زمین جو ہے وہ سرسبز ہوگی۔ وعلی رأسہا زینتہا لا یحیجہا سبع ولا تخافہ، یہ امنیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خاتون کے جس کے سر پہ اس کے زیورات ہوں، بعض روایت میں اس طرح ہے، یا بعض روایت میں یہ کہ اس کے سر پہ کوئی مثلا زنبیل ٹائپ کوئی چیز ہو، سامان ہو، دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر یہ خاتون جا رہی ہے، اتنے بڑے طویل مسافرت پہ جا رہی ہے، پیدل جا رہی ہے، تو لا یہیجھا سبع، کوئی درندہ، اب درندہ صفت انسان ہو چاہے درندہ ہو، کوئی درندہ اسے اذیت اور پریشان نہیں کرے گا۔ تو امنیت اس طرح جو ہے وہاں پر حاکم ہوگی۔ پھر وہی ایک چیز میں صحیح سے اشارہ کروں کہ ملت جو ہے وہ واحد ہو جائے گی، ایک وحدت جو ہے وہ ایجاد ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ اقدار ہیں جو انبیاء کی آرزو رہی ہیں، یعنی امنیت کو آپ دیکھیں کہ خود انبیاء کی آرزو رہی ہیں کہ خدایا ہمارے اس شہر کو، جناب ابراہیم کی وہ آیا فرماتے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، تو یہ اقدار اور یہ آرزویں انبیاء کی یہاں اس مہدوی معاشرے کے اندر متحقق ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح اقتصادی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فقر اور نیاز مندی، احتیاجات اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ اگر کوئی شخص آئے ایسے فرد کو ڈھونڈے کہ اس کو صدقہ دے، تو روایات کہتی ہیں کہ اسے ایسا کوئی مورد اور ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا لصدقتہ ولا للبر، کہ اس کے لیے وہ نیکی کرے، کوئی صدقہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لشمول الغنا جمیع المؤمنین، استغنا، بے نیازی جو ہے وہ اس اعتبار سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ شامل ہو چکی یعنی ہیں، مادی لحاظ سے بے نیاز ہو چکے ہوں گے، ڈسٹریبیوشن اور ویلتھ کی بات ہو اور رہی ہے۔ بہت ساری اس کے اندر خاصیتیں ہیں۔ آخری ایک دو مورد پر میں اشارہ کروں تاکہ ٹائم کے اس میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو ایک اہم خاصیت ہے وہ یہ کہ انسانوں کے عقل اپنے کمال تک پہنچیں گے۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جب انسان کا عقل جو ہے وہ کمال تک پہنچ رہا ہے، تو یعنی بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ جو روایت کے کلمات ہیں اس میں یہ ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنا دست شفقت لوگوں کے سروں پہ رکھیں گے تو ان کے عقل جو ہیں وہ متمرکز ہو جائیں گے، اور جو ان کے اخلاق، بعض میں اخلاق کی بات ہے دوبارہ کہ اکمل بہ اخلاقہم، کہ اس کے ذریعے ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے۔ بعض میں ہے کہ احلامہم، کہ البتہ ان کو ہمارے علماء نے جو تفسیر کی ہے وہ ان کے کردار کی طرف لے کے گئے ہیں کہ یعنی یہ جو روایات اس طرح کی، وہ مہدوی معاشرہ ان لوگوں کی اس منزل پہ ہدایت کرے گا کہ جہاں ان کا عقل نظری اعتقادات کے مرحلے میں اور تھیوری کے مرحلے میں، افکار کے مرحلے میں اپنے کمال تک ہوگا، اور ان کا عقل عملی یعنی اپنے کردار کی منزل پہ بھی ان کا عقل اپنی کمال پر ہوگا۔ اور اس آخری خاصیت جو میں اشارہ کروں کہ یہ مہدوی معاشرے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یعنی ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا کہ جس میں روایات کے اندر ہے کہ اہل سما اور اہل ارض جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ حتیٰ جانور جو ہیں، مختلف نام لیے گئے ہیں کہ درندے فلاں اور یہ جانور، یہ سارے جو ہیں مثلا مفصل روایات کے اندر ہے کہ یہ خوشحال ہوں گے کہ ایک حجت الہی نے اس طرح کی حکومت جو ہے عدل محور جہانی قائم کی۔ چونکہ امام کے زمانے میں امام علیہ السلام ان کے علم، ان کی معرفت کے لیے بہت سارے اقدامات کریں گے، چونکہ عقل کا کمال بھی تب ہوتا ہے جب انسان معرفت اور شناخت کے مرحلے میں آگے بڑھے۔ اور جیسے ہمارے پاس روایات کے اندر ہے کہ ابھی تک انسانوں نے علم کے 2 حرف جو ہے وہ جانے ہیں، سیکھے ہیں اور دیکھے ہیں، جبکہ یہ جو علم ہے وہ 27 حرف تک ہے جو اس مہدوی معاشرے کے اندر آشکار اور واضح ہونا ہے۔ جب علم اس منزل پہ آئے گا، حکمتوں کے دریچے کھلیں گے، تو انسان کا کمال عقل بھی بہت کامل شکریہ، ہوگا۔ آپ کا وقت میں گنجائش نہیں ہے۔